الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں 6 جمعہ تک جو ہے غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ چلا تھا. آج کی اس جمعہ میں فلسطین کی صورتحال اور مسجد اقصی کی صورتحال بیان کی گئی. آپ حضرات کی خدمت میں 15ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ میں تھے براق پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خوشبو محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے حضرت جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ کی قبر کی یہ خوشبو ہے. اس خادمہ کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کو غسل دیا کرتی تھی اور غسل کے بعد جو ہے ان کے سر کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، ان کے کپڑے تبدیل کیا کرتی تھی. یہ اس خادمہ کی ذمہ داری تھی. تو اس کے ہاتھ سے جو ہے کنگھی کرتے وقت جو ہے ہاتھ سے گر گئی. تو اس خادمہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہہ کر کنگھی جو ہے ہاتھ میں اٹھا لیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرنے والا ہے. اب فرعون کی بیٹی کو جو ہے غصہ آیا. اس نے کہا تم نے اللہ کو نام لے لیا، حالانکہ ہمارا باپ جو ہے فرعون اس نے ملک میں اعلان کر رکھا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، ہم سے بڑا کوئی پروردگار ہوں. تو کیا تم میرے ابا جان کو خدا نہیں مانتی؟ اس مشاطہ خاتون نے، اس فاطمہ نے ان کو جواب دیا کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی اور اللہ جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں. زمین و آسمان میں ایک اللہ معبود کہلائے، ایک اللہ کی عبادت کہلائے، اس کے علاوہ اس کا برابر کا کوئی نہیں. ہم اللہ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے، ان پر نہ ایمان لاتے. تو یہ خبر جو ہے فرعون کو ملی. اس نے دربار کو منعقد کیا. اس خادمہ کا ایک معصوم بچہ تھا اور اس کی کھال جو ہے اتاری گئی زندہ حالت میں جلادوں کے ذریعے، اور اس کے سینے پر مشاطہ خاتون کے سینے پر جو ہے اس کے معصوم بچے کو ذبح کر دیا گیا. فرعون نے کہا کہ اب بھی جو ہے وقت ہے کہ تم مجھ کو سب سے بڑا خدا مان لو. انا ربکم الاعلی میں نے ملک میں اعلان کر دیا ہے
تو اس مشاطہ خاتون نے کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، ایمان اسی کو کہتے ہیں، لیکن ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ایک خدا ہم نے تسلیم کر دیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، سچے پیغمبر اور نبی، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس مشاطہ خاتون کے جسم پر بچھو جو ہے چھوڑے گئے، ان بچھوؤں نے ڈنک مار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ اسی مشاطہ خاتون کی جو ہے اس کی قبر سے یہ خوشبو آپ کو جو محسوس ہوئی، یہ اسی کے قبر کی خوشبو ہے۔ تو دنیا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں چند روز کی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہم اگر چاہیں تو اللہ کی اطاعت فرما برداری، اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کر سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی من پسند کی زندگی گزاریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دو گھر بنائے ہیں، ایک جنت ایک دوزخ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ کے جو نیک سارے بندے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، اور جو اللہ کے نافرمانی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام براق پر سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہستی جو ہے مقدس ہستی براق میں سوار تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جو ہے پھر ایک قبر کی خوشبو آئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبریل سے، یہ خوشبو کیسی آ رہی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کی خدائی اور اس کی بڑائی کا انکار کر دیا تھا کہ ہم تم کو اپنا پروردگار تسلیم نہیں کرتے، ہمارا پروردگار اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ میں یہی ظلم و بربریت کیا کہ ان کی بھی زندہ کھال جو ہے نکالی گئی، اور ان کے اوپر بھی جو ہے بچھوؤں کا بورا جو ہے اندیل دیا گیا، اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ ان کو جو ہے ہمارا جو شاہی محل ہے، خوبصورت عالیشان محل ہے، یہ محل ان کے سامنے رہے۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ یہ عظیم الشان محل ہم نے آپ کی راہ میں قربان کر دیا، اے اللہ ہم کو جنت میں عالیشان محل عطا فرما۔ حدیث شریف میں آتا کہ جس طریقے سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قربانی دی، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عالیشان محل عطا فرمایا، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت دیں گے کہ جب میدان حشر برپا ہوگا اور سارے امتی جو ہے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کریں گے، پھر حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی جو ہے جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی عظیم نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑی عظیم دولت کیا ہوگی
کہ دنیا کے اندر ایک عظیم بادشاہ کو انہوں نے قربان کر دیا، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کے لیے یہ تیار کیا ہے کہ عظیم شوہر ان کو ملے گا۔ یعنی زمین و آسمان میں اگر کسی مقدس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی اللہ کے بعد زمین و آسمان میں کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح ان کے ساتھ بھی کر دیا گیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی، اس سے بڑی دولت عورت ذات کے کیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، وہاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے سامنے آپ امامت ہو، پھر وہیں سے جو ہے آسمان 7ویں آسمان تک جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ تقریباً 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر بعد میں حکم تبدیل ہوا کہ مسجد اقصیٰ کے بجائے فول وجہ شطر المسجد الحرام، قرآن پاک میں دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ شاید آسمان سے کوئی وحی نازل آ جائے۔ اور اس سے پہلے بھی یہودی طعنہ دیتے تھے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کعبۃ اللہ کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش و تمنا یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کے بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسی حالت میں اللہ نے حکم دیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجیے۔ اس کے بعد بھی یہودیوں نے طعنہ دیا کہ مسلمانوں کا کوئی مذہب جو ہے برقرار نہیں ہے، ایک پیمانے پر نہیں رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان بے وقوفوں سے آپ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب، پورب اور پچھم، گویا کہ پوری کائنات، پوری سرزمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے آپ اپنے مکان کے مالک ہیں، اپنے کارخانے کے مالک ہیں، آپ اپنے مکان کو کرایہ کر کے عالیشان بنا سکتے ہیں، آپ اپنے مکان کے کمروں کو، کھڑکیوں کو جو ہے اس کی ڈیزائن بدل سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، کسی دوسرے آدمی کو بولنے کا جو ہے کیا ہے موقع نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب جو جب تک اللہ کی طرف سے حکم ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف مسلمان نماز پڑھتے تھے، جب اللہ کا حکم ہوا کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس میں ان کا کیا نقصان ہے؟ اللہ نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندے کو صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ یعنی بندے کے اندر اگر طلب ہے، اگر وہ سیدھے راستے کی خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رخ کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کی، اور پھر وہاں سے جو ہے 7ویں آسمان تک گئے، اللہ سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کی آپ نے سیر کیا، وہاں کے حالات سے متنبع ہوئے، پھر آخر میں 5 نمازوں کا یہ تحفہ جو ہے ہمیں اور آپ کو ملا۔ تو یہ مسجد جو ہے بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے یہودیوں کے قبضے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بنے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا
صحابہ کرام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. یہودی جو ہے اپنی کتاب توریت کا ورق الٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ایک شخص آئے گا، ایک مسلمانوں کا بادشاہ آئے گا اور اس کا غلام بھی ہوگا. کبھی جو ہے غلام جو ہے اونٹنی پر سوار ہوگا، آپ پیدل چلیں گے. کبھی جو ہے حضرت عمر سوار ہوں گے، یعنی باری لگی ہوئی تھی. صحابہ نے مشورہ کیا، صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں. جانتے ہو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اور یہ بھی صحابہ نے مشورہ کیا کہ عمدہ کپڑے آپ پہن لیں، نیا کپڑا پہن لیں، گھوڑے پر سوار ہوں، کیونکہ آپ مسلمانوں کے عظیم بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. یہودی آپ کو دیکھیں گے، غیر کافر آپ کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے یہاں عزت ان کو ملے گی جو اللہ کے رسول ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے جو رسول و پیغمبر ہیں. وَالْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی کامل اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، جن کا ایمان کامل ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف و ڈر ہے، جن کے دلوں کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. جب تم اللہ سے ڈرو گے تو تم کو فرقان اللہ عطا فرمائیں گے. ایسے مومنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی ان کو عزت اور آخرت میں بھی عزت. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں 12 پیوند تھے، اور جب آپ پہنچتے ہیں مسجد اقصی کے پاس بیت المقدس کے دروازے پر تو یہودی اپنی کتاب کو دیکھ رہے ہیں. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ جہاں بیت المقدس پہنچیں گے تو غلام جو ہے اونٹنی پہ سوار ہوگا، حضرت عمر جو ہے پیدل چل رہی ہوگی. تو ساری نشانی جو ہے ان کو مل گئی توریت کے ذریعے سے. وہ توریت کا پنہ الٹ رہے ہیں کہ وہ یعنی ہمارے شہر کو وہ شخص فتح کرے گا جس کے کپڑے پر پیوند لگے ہوں گے اور اس کا غلام ہوگا جو یکے بعد دیگرے باری باری جو ہے سوار ہوتے رہیں گے. لیکن جب دروازے پر پہنچیں گے، بیت المقدس کے دروازے پر پہنچیں گے تو امیر المومنین پیدل ہوں گے، غلام سوار ہوگا. یہودیوں کے بڑے بڑے علماء نے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کو معلوم نہیں؟ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کے مذہب کو نہیں مانتے. کم از کم جب آپ یہاں پہنچے تھے تو اس کا تو لحاظ کر لیتے کہ غلام جو ہے پیدل چلتا اور آپ جو ہے سوار ہوتے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہماری عدالت میں انصاف ہے، ہماری عدالت میں انصاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم دکھانے کے لیے یہاں پر اپنا رویہ بدلتے ہیں. شروع میں ہم انصاف کے ترازو پر چلتے رہے اور جب عین موقع پر آیا جہاں پر ہم کو شرمندگی غربت اٹھانی پڑی تو عدل و انصاف کا ترازو جو ہے ہم ایک کونے میں رکھتے ہیں. یہ میرا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. عدل و انصاف کو ہم نے برابر رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کے جو ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا. وہ عورت بڑے خاندان سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. تو اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان یہودی عالموں نے فوراً جو ہے بیت المقدس کی مسجد اقصی کی چابی دے دی اور یہ صدیوں جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں تھی. بعد میں جو ہے 700-800 سال کے بعد جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں یہ مسجد چلی گئی.
کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو ہے 80 سال کے بعد اس کو آزاد کرایا۔ اس وقت بھی صلیبیوں کا طوفانی لشکر بھی آیا، متحدہ لشکر بھی آیا تھا، لیکن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست دیا اور مسجد اقصی کو آزاد کیا۔ 1948 عیسوی میں جو ہے اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان حمید ثانی، اس کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار، اس نے آپ کے دربار میں، آپ کے محل میں یہ اعلان کیا کہ خلافت عثمانیہ کا جتنا قرضہ ہے سارا قرضہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ہم کو زمین چاہیے۔ سلطان حمید بن ثانی نے کہا کہ آج کے بعد سے اگر تم نے یہ جملہ منہ سے نکالا تمہاری گردن ہم اڑا دیں گے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کا سودا نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ جنگ ہوتی رہی، وہاں کے مسلمان جو ہے اللہ کے بھروسے پر جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں وہ پتھروں سے لڑتے تھے، غلیل سے لڑتے تھے، پھر کلاشن کو ان کو ملی اس سے لڑتے تھے۔ سن 2008 میں، سن 2014 میں جو ہے اسرائیلیوں یہودیوں کی زبردست جنگ چلی، لیکن 75 سالہ اس یہودیوں کی حکومت میں جو نقصان جو ہے مجاہدین حماس نے کیا ہے، القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے کیا ہے، 75 سالہ تاریخ ایسا نقصان، ایسی تباہی اسرائیل کو دیکھنے کو نہیں۔ آج 4 دن سے جو ہے کیا نام ہے زمینی حملہ چل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مجاہدین کو ہمت دی ہے، اللہ کی طرف سے ایسے ایسے لشکر نازل ہو رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان جو ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارا ایک مجاہد تھا اور دوسری فوج کے جو ہے 4 ٹینک تھے، ان کے درجنوں فوجی تھے، اور ہمارا صرف ایک مجاہد لڑ رہا تھا۔ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پورا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ مجاہدین جب میدان میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ جنگ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان جب بھی جہاد میں اترے ہیں، جہاد کو اپنا شیوا بنایا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا قاتلوہم یعذبکم اللہ بایدیہم ویخزیہم، کہ تم ان سے قتال کرو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو سزا دے گا، ویخزیہم، اور ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ابو عبیدہ جو القسام بریگیڈ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا سنریکم قوۃ فی اسلحتنا جدیدہ، ہم تم کو اس جنگ میں جو ہے اپنے اسلحے، اپنی طاقت، اللہ کی نصرت اور مدد سے نئے نئے چیزیں ہم تم کو دکھائیں گے۔ اسرائیلی فوج جو ہے داخل تو ہو چکی ہے، لیکن اب وہاں سے نکل نہیں پا رہی ہے۔ وہ اپنے کمانڈروں کو، اپنے جنرلوں کو فون پر بات کرتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے کیسے نکلنے دیا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، مجاہدین اسلام کے حق میں جو ہے ہم کو رات و دن دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو کافروں کے قبضے سے آزادی نصیب فرمائے اور مجاہدین اسلام کو مکمل عزت و غلبہ فتح عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمان اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی 10,000 تو مسلمان شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے بمباری کی وجہ سے، اور ہزاروں عمارتیں ان کی تباہ ہو گئی۔ سب کچھ قربانی دینے کے باوجود ان کی زبان پر آج بھی یہ کلمہ جاری ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم مجاہدین کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں، جبکہ اسرائیلی فوج میں، اسرائیلی عوام نے ماتم بچھا، نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہے مسلمانوں کافروں میں فرق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور حضرات کو بھی ان کے حق میں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کو